ناظرین، ناول میں تیرا سرمایہ ہوں بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے لائکس اور کمنٹس کا ضرور اظہار کیجیے تاکہ ہماری دل جوئی ہو سکے۔ اب اپنی دلہن کو عام سے انداز میں تو رخصت نہیں کرواؤں گا نا ہنی؟ وہ بولا تو فرشتے کو لگا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب تم سمجھ گئی ہو، آج سے تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ رخصتی سمجھ لو، آج ہمارا دن ہے، یہ بھی سمجھ لو۔ دیکھو تمہاری ہم مہندی پر بھی آج کی تاریخ درج ہے، اذلان نے کہا۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ آگے کیے، واقعی وہاں آج کی تاریخ لکھی تھی، لیکن اذلان خاموش رہو، تھوڑی دیر کی بات ہے، پہن لو اور ناشتہ کرو اچھے سے، پھر تیار بھی ہونا ہے تمہیں میرے لیے۔ اوکے، وہ کہتی کال کاٹ گئی۔ گال دھک رہے تھے، اس شخص کی لمحوں کی قربت جان لیوا ہوتی تھی، اور اب وہ اس کو پورے کا پورا میسر ہونے والا تھا، اور اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ ناشتہ کرتے ہی وہ دو لڑکیوں سے تیار کرنے آئی تھی۔ اس نے شرٹ پہن لی تھی، لہنگا پہنتے تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ گر جائے گی۔ یہ نہیں لگائیں مجھے، میں بہت اوور لگوں گی، اس نے بھاری ماتھا پٹی کو دیکھتے ہی کہا۔ سر نے لے کر دیا ہے ہمیں، یہ سب آپ لگوا لیں پلیز، نہیں تو وہ ناراض ہوں گے۔ وہ خاموش ہوگی، لیکن بھاری سر کو دیکھتے اس نے اذلان کی پسند کی داد دی، کیونکہ وہ اسے بہت حسین لگی تھی۔ ظالم اور بدتمیز انسان، یہ سب ہلکا پھلکا بھی تو کر سکتا تھا نا۔ وہاں سب سمجھے کہ میری شادی ہے، یہ نہیں نیو لپسٹک لگائیں۔ اس نے سرخ لپسٹک سے منع کر دیا، اور سر کا حکم ہے سن کر بھی نہ مانی تو اس نے وہ لڑکی اس کی بات ماننی پڑی، اور اپنے حکم کر کے جا چکی تھی۔ وہ تھک کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اذلان آ گیا ہے، فرشتے بوا نے اسے بتایا، تو وہ آج پھر شوز پہننے لگی تھی۔ لہنگے کے نیچے کھڑی ہوئی اور پھر لہنگا پہنا اور دوپٹے ایک سائڈ پر رکھا۔ بال جوڑے میں قید تھے، میک اپ بھی لائٹ سا کیا تھا کیونکہ اس کا لہنگا بہت لاؤڈ تھا۔ اس شخص نے مجھے سارے بدلے میں ان دونوں میں سے نکلوائے ہیں۔ واہ، اسے کوس رہی تھی کہ جب وہ انتظار کرتا اندر ہی آ گیا۔ اوہ، مجھے کوسا جا رہا ہے، وہ دروازے سے اندر آتا بولا تو بوا نے اسے پیار دیتی باہر نکل گئی۔ بالکل، وہ نظریں اٹھا کر بولی تو اذلان ازر مبہوت رہ گیا۔ اس نے ہمیشہ فرشتے کو سادگی میں دیکھا، اس نے میک اپ تو کم ہی کیا تھا، یا شاید کیا ہی نہیں تھا۔ آج اس روم میں وہ بالکل الگ اور حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، اور خیر حسین تو وہ ہر صورت میں لگتی تھی، تب بھی وہ جب ہسپتال میں پڑی زیر علاج تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ جب میں نے یہ سب چن کر غلط کیا ہے۔ وہ قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا۔ کیا مطلب کچھ دیر میں سمجھاؤں گا۔ لپسٹک کیوں نہیں لگائی تو ہے، ریڈ بولا تھا میں نے انہیں۔ بالکل نہیں، میں دلہن لگوں گی، وہاں سب مجھے گھوریں گے۔ میں ذرا کا لائم لائٹ نہیں لینا چاہتی میری جان۔ آج آپ اذلان اظہر کی بیوی کے نام سے ملیں گی۔ سب کو تو عام تو کوئی چیز بھی پسند نہیں ہے۔ آپ مجھے عام کہہ رہے ہیں، وہ لڑکا عورتوں کی طرح بولی۔ اذلان مسکرا دیا، اور اس کا یہ روپ قاتلانہ تھا۔ چلو، یا نہیں چلتی تو رہنے دیتے ہیں۔ نہیں، یہ دوپٹہ پکڑیں آپ میرا، اور یہ میرا بیگ بھی۔ وہ اسے چیزیں پکڑاتی آگے بڑھنے لگی۔ دیکھ رہی ہیں نا بوا، اس نے کیسے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اذلان بوا کو دیکھتا دہائی دیتا بولا تو فرشتے نے اسے گھورا۔ بوا ان دونوں کو دیکھنے لگی، اور اتنے سالوں کے بعد اس جوڑیوں میں خوشیاں آئی تھیں۔ رکو، نظر اتار دوں تم دونوں کی، بوا نے کہا۔ وہ اندر کچن میں چلی گئی۔ بوا میری نظر میری اتار دیں، اذلان تو عام ہی لگ رہے ہیں، ان کو دیکھے گا۔ وہ ناخنوں کو پھونک مارتی اسے بولی تو وہ محض اسے گھور کر رہ گیا، جس نے خود بھی آف وائٹ شلوار قمیض پر واسکٹ پہنی تھی۔ وہ خود بھی مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ دونوں کی نظر اتاری تو اذلان اظہر نے گاڑی میں بٹھاتے اس کی چیزیں بیک سیٹ پر رکھیں، اور مڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ راستے میں اس کے لیے گجرے لیے۔ فرشتے کو یہ سب خواب سا لگا تھا۔ کیا کریں گے پوچھ کر؟ مذاق بنائیں گے میری محبت کا، یا مجھے مزید رسوا کریں گے؟ اور مجھے بتائیں کہ لڑکی کا کسی لڑکے کو اپروچ کرنا گناہ ہے، یا کام صرف لڑکے کر سکتے ہیں؟ یا بتائیں گے کہ کتنی عام ہوں میں آپ کی پہلی محبت کے سامنے؟ یا یہ بتائیں گے کہ چپ؟ وہ ایک دم دھڑا۔ اتنی ہمت کی توقع کہاں تھی اس نے زارا سے؟ مجھے صرف میرے پوچھے سوالوں کا جواب چاہیے۔ نہیں تو تمہیں پتہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں، مجھے رسوا اور مجھے دھتکار سکتے ہیں، مجھے کبھی بیوی نہیں مانیں گے، اور ارے بس اتنا سا میں تمہیں سمجھتا ہوں، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ کبھی تم نے سوچا ہے نئی نرویلی دلہن سسرال سے واپس جا کر گھر بیٹھے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے زارا کا یہ سب بولنا بے حد ناگوار گزرا تھا۔ اس نے غصے میں بولا،
جو بھی بولا وہ بھی انتہائی برا تھا۔ زارا نے جھٹکے سے سر اٹھایا، بے یقینی تھی۔ کیا وہ شخص اتنا گر رہا تھا یا شروع سے ہی ایسا تھا؟ اس نے پہچاننے میں غلطی کر دی۔ اس کی آنکھوں میں موتی ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ سسک پڑی محبت کی اس تذلیل پر۔ میں معافی مانگتی ہوں، پلیز ایسا مت کریں۔ میرے بھائی اور ماما بہت خوش تھے۔ میں سب کروں گی جو کہیں گے، آپ کچھ بھی نہیں بولیں گی اور آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، خاموش رہوں گی، اور پھر جب مجھے لگے گا کہ اب میں آپ کے ساتھ الگ آپ چاہتے ہیں یہ سب کہوں، آپ سے غلط فہمی ہے آپ کی۔ اعظم اظہر نے قریب کرتے اس کے بھیگے چہرے کو پر لب رکھنے کی شروع کیے تو وہ کانپنے لگی۔ کیا یہ رشتہ صرف اتنا سا رہنا تھا؟ اس نے جنبش نہ کی، دل خود کو 100 کوڑے مارنے کا کر رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں جب تک ہم ساتھ ہیں اپنی حدود میں رہیں، میں نہیں چاہتی کہ ہم اس رشتے کو آگے۔ اعظم اظہر کی آنکھوں میں ابھرتی وحشت کو دیکھتے وہ خاموش ہوئی۔ اس کے دل نے اس نکاح میں لیتے ہی نباہ کرنے کا سوچ لیا تھا، کیونکہ فرشتے ازلان ساتھ تھے اور اسے ابھی آگے بڑھنا تھا زندگی میں۔ یہ رشتہ میری مرضی سے بنا ہے اور ٹوٹے گا بھی میری مرضی سے۔ سو مسٹر اعظم اظہر، اس بارے میں فکر چھوڑیں، جاؤ چینج کرو جا کر۔ سامان سارا ڈریسنگ روم میں موجود ہے، جو چیز چاہیے ہو کل صبح ملازمہ کو بتا دینا۔ زارا نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا اور واش روم میں ملحقہ ڈریسنگ روم میں بند ہوگی۔ اعظم اظہر نے ہاتھ سامنے کانچ کی میز پر دے مارا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ ایک دم سے کہنے لگا، وہ کیوں سب صحیح کرنے کی نیت رکھتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اس کی محبت آزمانا چاہتا تھا، تو پھر کیوں وہ کر نہیں پا رہا تھا؟ کیونکہ اس کے آنسو دیکھتے اور علیحدگی کا سنتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہی سب تو سوچا تھا اس نے، کیوں پھر اس کا دل راضی نہیں ہو رہا تھا، اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، کیوں وہ اس کے آنسوں کے آگے تھم گیا تھا؟ اس نے یہ سوچا تو نہیں تھا کہ اس کی پہلی اور آخری محبت فرشتے تھی۔ اگر وہ اس کی نہیں بھی تھی تو اس کی محبت کبھی بدل نہیں سکتی تھی۔ وہ ان سب میں اپنی مومی گڑیا کو بھول گیا یا جان بوجھ کر فراموش کر گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ لڑکی اس سے محبت کر کے دعوے دار ہے۔ وہ کیسے توڑ رہا تھا ریزہ سگریٹ بھی کی ڈبی تھامتے ہوئے وہ ٹیرس میں نکل گیا۔ زارا دروازے کے ساتھ بیٹھے ہچکیوں میں رو دی۔ اتنے بے قدری، اتنی تذلیل، جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ محبت پا لینے کے بعد انسان جنت میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اسے لگا تھا کہ وہ جہنم واصل کر دی گئی ہے، ٹوٹ کر بکھر دی گئی ہے اور کچھ سمٹ کر نہیں پائے گی۔ اس کے لبوں پر رکھتے اپنے ہاتھ دبائے اور کپڑے لیتے واش روم میں بند ہوگی۔ سب اس نے بے دھیانی میں کیا تھا۔ پھر واپس دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی، باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی محبت کا اتنا بھیانک روپ اس سے سہن نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ وہی بیٹھی رہی اور بے حس حرکت آنکھیں سوکھ گئی تھی۔ 2 گھنٹوں کے بعد داخل ہوا تو کمرہ خاموش اور خالی تھا۔ وہ اب تک نہیں نکلی تھی، اسے کیا پرواہ تھی؟ وہ دل کو پتھر کرتا اور اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور فون پر مصروف ہو گیا۔ مزید 1.5 گھنٹہ سرکا اور اٹھا اور ڈریسنگ روم کے دروازے کھٹکھٹانے لگا۔ ایسے تو نہیں بیگانہ ہو سکتا تھا اس لڑکی سے۔ زارا باہر نکلو، مجھے جانا ہے۔ جواب ندارد خاموشی۔ زارا، اس نے فوراً اپنے بیڈ کے ساتھ والے دراز سے چابی نکالی، دروازہ کھولنا چاہا جو تھوڑا سا کھلا تھا کیونکہ آگے زارا کا وجود تھا۔ وہ بمشکل اندر داخل ہوا اور اسے دیکھا جو دروازے سے ٹیک لگائے ایک طرف لڑکھڑا ہی سی تھی۔ لائم کلر کے سادہ جوڑے میں میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ اپنے سامنے موجود تھے۔ دوپٹہ گلے میں تھا اور چہرے پر آنسوؤں کے مٹے نشان تھے۔ وہ اسے بہت درد میں مبتلا کر گیا تھا اور اسے بہتر کون جانتا تھا دل کے درد اذیت کو۔ انسان بڑی سے بڑی بیماری سے لڑ سکتا ہے لیکن دل میں اٹھتے درد کی بے بسی سے مر کر بھی نہیں لڑ سکتا، اس پر صرف صبر کیا جا سکتا ہے۔ زارا اعظم کو بھی تو صبر کرنا ہی تھا جب تک اعظم اظہر کو اس سے محبت نہ ہو جاتی۔ وہ اس کے نزدیک ہوا اور اسے جھٹکے سے باہوں میں اٹھایا۔ اس کا خوشبوؤں میں نہایا ہوا وجود اس کے نزدیک تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ ایسی خوشبو اس نے خود میں اترتی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے اسی وقت ادراک ہوا تھا کہ وہ لڑکی بہترین خوشبو کی مالک تھی جو کسی کے بھی خواص پر معطل کر سکتی تھی۔ اپنے بیڈ پر دوسری طرف لٹاتے کمفرٹ اڑایا اور اسے اے سی چلایا اور دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گیا، لیکن بے چینی حد سے سوا تھی کہ وہ کروٹیں بدلتا آخر میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ نیند میں بھی تھی، بے چین تھی اور یہ بے چینی اسے کسی مرہون منت تھی اور اس کے دل میں پھانس چبھی تو وہ آنکھ موند گیا۔ حقیقت کا سامنا کرنا آسان کہاں تھا؟ رات کو بے چینی کے تحت زارا کی آنکھ کھلی تو دل و دماغ کہاں عادی تھا اس بستر کا اور جگہ کا۔ اس نے اعظم کو دیکھا جو اسی کی طرف رخ کیے سو رہا تھا۔ اس کا دل خالی تھا اور اس وقت کوئی بھی جذبہ نہیں تھا۔ وہ مسلسل اس شخص کو تکے جا رہی تھی، اعظم جو کبھی سویا ہی نہیں تھا۔ کچی نیند میں ہی خود کو کسی کی نظروں کے ارتکاز میں محسوس کرتے آنکھیں کھولی تو نظروں کا زبردست تصادم
ہوا، سو جاؤ، صبح ولیمہ بھی ہے، وہ کہتا رخ پھیر گیا تو زارا اس کی پشت دیکھتی رہی اور نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ کیا یہ گھر، یہ کمرہ، یہ شخص اس کا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ وہ ایک دم سے سوچوں میں پڑ گئی۔ میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ خود کو ملامت کر رہی تھی۔ 2 گھنٹے وہیں پڑا رہا، پھر ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے گھر پہنچا، جہاں اسے صرف نفرت کرنا سکھایا گیا تھا ہمیشہ، جہاں اسے سکھایا گیا تھا کہ اپنی بیوی کو دھوکہ کیسے دینا ہے، جہاں اسے بتایا گیا تھا کیسے لوگوں کی محبت سے بھاگنا ہے اور ان سے نفرت کرتے انہیں خود سے نفرت کروانی ہے۔ حالہ سائمہ نقوی وہ چلایا کہ طاہرہ نقوی اور اس کی خالہ سائمہ نقوی، سائمہ نامی وہ عورت باہر نکل آئی اور اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھنے لگی۔ میرے بچے، میرے شہزادے، کیا ہوا؟ اس لڑکی نے کچھ کہا؟ وہ اپنے باپ جیسی ہے۔ چپ! اس کے خلاف ایک لفظ بولا تو مار دوں گا جان سے تمہیں، وہ بولا اور جیب سے گن نکالی۔ اس عورت پر تانی شیان طاہرہ نقوی نے اسے تھامنا چاہا لیکن نہیں، ابھی ہاتھ نہیں لگانا مجھے ہاتھ نہیں لگانا، نہیں تو اس وقت سب کو مار دوں گا میں، جس نے مجھے خود ساختہ نفرت میں جلساتے میرے بچپن، میری جوانی، میری شخصیت سب مسخ کر دی۔ سائمہ نقوی کے سامنے وہ کاغذات پھینکے تو وہ تھم گئی اور قدم پیچھے ہٹا لی۔ اتنی بڑی سزا کس چیز کی؟ آپ کی بہن کا بیٹا ہونے کی، یا آپ کو اپنی بہن سے زیادہ ماں اور احترام اور پاگلوں کی طرح محبت کرنے کی؟ بولیں، میں پوچھ رہا ہوں کچھ آپ سے، کیا یہ سچ ہے؟ ایک دم جلدی سے بتائیں۔ اتنا گر گئی تھی کہ بلکہ آپ تو سالوں سے یہ سب کرتی آ رہی ہیں، کبھی سوچا ہے خدا کو کیسے منہ دکھائیں گی؟ عورت ہو کر بد دعائیں دیتے، کسی کا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا، شرم نہیں آئی؟ اچھا ہوا وہ شخص آپ کو نہیں ملا۔ آپ جیسی عورتیں ہاور عثمانی مرد جیسے ڈیزرو نہیں کرتی۔ جس نے بیوی سے محبت نبھائی اور بنا آپ کی ذات پر کچرا اچھالے اپنے حق سے آگ ہو گئے اور گھر سے نکال دیے گئے۔ جس نے بیوی کے بعد کسی اور عورت کا نہیں سوچا، جس نے آپ جیسی عورت کو گناہ کی کھلے عام دعوت ہر بار مسترد کرتے آپ کے منہ پر دے ماری اور بد کردار کہلاتی رہیں آپ انہیں۔ مجھ سے بد کردار پتہ ہے کون ہیں؟ وہ دھاڑا لیکن کہہ سکا، سائمہ نقوی تم جیسی عورتیں بد کردار، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ ہاں، کیا میں نے یہ سب تو کیا؟ غلط کیا، محبت کی، اسے حاصل کرنا چاہا۔ تم بھی تو پاگل ہو اپنی محبت کے لیے۔ وہ صوفے پر بیٹھی بولی جیسے سب عام ہو۔ ہاں میں پاگل ہوں کیونکہ وہ لڑکی میری بیوی ہے، میری میں حق رکھتا ہوں اس پر اور وہ محبت ہے میری، اور آخر میں پوچھ رہی ہوں کیا غلط ہے؟ وہ حیرت میں تھا کہ ابھی تمہارا دماغ خراب ہے، ابھی جاؤ، بعد میں بات کریں گے۔ آخر تم نے اس لڑکی کو دھوکہ نہیں دیا؟ میں نے اسے اس کے کہنے پر بھی کسی لمحے دھوکہ نہیں دیا۔ میں نے جس دن سے میرے دل میں اسے قبول کیا ہے اسے نباہ کرنے کی سوچی، اور اس کے بعد ایک لمحہ بھی فریب نہیں کیا اور ایک لمحہ بھی میں اسے جھوٹی محبت نہیں کی۔ وہ میری رگوں میں اترتی گئی، میرے دل کا اطمینان اور درد دونوں بن گئی، وہ سانسیں بن گئی جس کے بغیر اب میں جی نہیں سکتا اور مرنے کے بعد مرنے بھی نہیں دیتی۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو بے لوث محبت کی تھی آپ سے، مجھے کیوں گھسیٹا؟ مجھے آپ نے اس شخص سے نفرت کروائی جو مجھ سے اتنا محبت کرتا تھا کہ بچپن میں ہی اپنا سب سے قیمتی شخص مجھے سونپ دیا گیا، بنا فرمائش کیے میری جھولی میں ڈال دیا، اور بدلے میں کیا کیا میں نے سائمہ نقوی کے بھانجے ہونے کا ثبوت دیا، اور کس طرح گر گیا میں۔ ہاؤ کین آئی ڈو دس؟ رب مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھے معاف نہیں کرے گا، وہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ سن رہی ہیں آپ؟ مجھے معاف نہیں کرے گی، اور خدا را مجھ سے کبھی بھی محبت کی تو دعا کیجیے گا، اور مجھے اپنا لینے کی تو میں بنا گناہ کے ہی مارا جاؤں گا۔ شیان ریلیکس جو بھی تھا وہ بھانجا تھا، اور اس کی محبت کرتی تھی اسے، وہ خالی ہاتھ رہ جاتی اس کے بغیر۔ ایک وہی تو تھا، اس سے بے لوث محبت کرتا تھا، بس یہی تک تھا ہمارا سفر آپ سے، بلکہ اس گھر سے اور اپنی ماں اور بہن سے بھی مجھے شدید نفرت ہے، اور اب سے شدید نفرت۔ وہ کہتا ہر چیز کو ٹھوکر کی زد میں لاتا باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ سائمہ نقوی وہی ڈھہ سی گئی۔ یہی حال طاہرہ نقوی کا تھا۔ کاش وقت پر اپنی بیٹی کو لگام ڈالی ہوتی تو آج پچھتاوے مقدر نہ ٹھہرتے۔ وہ جانتی تھی شیان عثمانی اپنی زبان کا کتنا پکا ہے، اب قیامت تک ان سے نہیں ملنے والا تھا، ان سے واحد محبت کرنے والا بھی چلا گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں بند ہوگی۔ یہیں روک دیں، میں چلی جاؤں گی۔ نہیں میم، بھائی کی عزت ہے آپ۔ بھابی، وہ بولا تو کونین جو کچھ غصے میں بولنے لگی تھی تھم گئی۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو وہ شخص ملا جس کے لیے محبت جیسی سب چیزیں خرافات جو لڑکیوں میں اٹھتے بیٹھتے۔ آپ کے بعد وہ شیان عثمانی وہ رہا ہی نہیں جسے ہم جانتے تھے۔ اس شخص نے آپ سے پہلی اور آخری محبت کی ہے، اور اس سے پہلے میں نے نہیں
کسی کے لیے اتنا پاگل اور جذباتی ہوتے نہیں دیکھا۔ میں ان کے بہت نزدیک رہا ہوں۔ وہ اکثر ہاں آ کر نیند بھی ایک نام کا ورد کیا کرتے تھے۔ وہ نام تھا کونین۔ انہوں نے اپنا ایک گھر بیچ دیا جو انہوں نے اپنی کمائی سے بنایا تھا۔ اس گھر میں انہیں بہت انسیت تھی۔ انہوں نے کہا وہ آپ کے ساتھ رب کے گھر جائیں گے۔ اس سے زیادہ کوئی کسی کی زندگی میں کیا اہمیت رکھ سکتا ہے؟ ان کی خالہ نے شروع سے انہیں اپنے والد صاحب سے نفرت کرنے پر مجبور کیا کہ بچہ خود سے کسی سے نفرت کر سکتا ہے۔ آپ جانتی ہیں انہوں نے آپ کو ایک پل کے لیے بھی دھوکہ نہیں دیا۔ ہاں شروع میں نوکری آپ کو خاور عثمانی کی بیٹی کی وجہ سے دی تھی، لیکن تاکہ اس شخص کو تکلیف پہنچا سکیں۔ لیکن جب آپ سے نبھانے کی بات کی تو اس کے بعد ایک لمحہ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ خدا گواہ ہے وہ شخص کونین کو دیکھتا سب حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ ہر فیصلے کا حق آپ کے پاس ہے، لیکن اس شخص کو مت کھوئیے گا جس نے رات دن کونین ہاور کے نام کا ورد کیا ہے، جس نے نماز تک کی پابندی نہ پڑھی ہو، اس نے نوافل پڑھے ہیں، راتوں میں اس شخص نے تلاوت سیکھی ہے۔ آدھی رات کو کلائمیکس آپ نے سنانے کے لیے کونین ہاور کے آنسو اس کے چہرے بھگونے لگے۔ وہ شخص اسے معتبر کر گیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تو کریم نگاہیں پھیر گیا۔ یہ دلکش منظر دیکھنا شیعان عثمانی کا حق تھا۔ صرف چلیں خدا حافظ۔ امید ہے آپ میرے دوست اور بوس دونوں کو زیادہ نہیں تڑپائیں گی، وہ بولا تو کونین مسکرا دی اور اتر کر اندر چلی گئی۔ وہ شخص بھی لوٹ گیا۔ اچھا شیعان عثمانی کو بھی سمیٹنا تھا۔ وہ بھی سو نہیں پائی تھی، سارا وقت سوئی جاگی کیفیت میں رہی تھی۔ نماز ادا کرتے وہ تیار ہو گئی تھی۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک خوش کپل تھے اور گھر والوں کے لیے بھی تو آنا تھا۔ ناشتے کے لیے وہ تیار ہو کر باہر آئی تو اٹھ چکا تھا۔ وہ ڈارک پنک کلر میں مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ آنکھیں بتا رہی تھی کہ انہیں ساری رات سکون نہیں ملا۔ میرے کپڑے نکال دو، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ وہ نہ جانے کیوں بول گیا۔ زارا نے خاموشی سے اس کے کپڑے نکالے۔ وہ فریش ہوتا اب باہر آیا جہاں وہ ڈریسنگ کے سامنے جھمکے پہن رہی تھی اور اس کے پیچھے کھڑے ہوتے وہ بال بنانے لگا۔ دونوں کا عکس آئینے میں صاف دکھتا اس بات کی وضاحت دے رہا تھا کہ وہ ایک ساتھ مکمل ہے۔ تم نے کون سا پرفیوم لگایا ہے؟ اس کے پاس جھکتے برش رکھتے اس کی خوشبو اعظم کے حواسوں پر چھائی تو وہ پوچھ بیٹھا، کوئی بھی نہیں، میں کوئی پرفیوم نہیں لگاتی۔ ابھی کون سی لگائی ہے؟ کوئی بھی نہیں، وہ کہہ کر وہاں سے ہٹنے لگی۔ تو تم مجھے اپنی پرفیوم نہیں بتانا چاہتی؟ یہ کہو نا۔ اعظم نے ایک دم اس کا ہاتھ تھامتے اسے کھینچ کر قریب کیا تھا۔ جب میں نے کوئی پرفیوم نہیں لگائی ہی نہیں تو میں کیسے اس کا نام بتا سکتی ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی پرفیوم نہیں؟ ابو جی چھوئی تو لیکن اپنے لہجے کو تیز ہوتا محسوس کرتے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں معافی مانگتی ہوں آپ سے۔ کس وجہ کی؟ پرفیوم کا نام نہ بتانے کی۔ اعظم اظہر نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور وہ حیران ہو گیا۔ نہیں، یوں اونچی آواز میں یہ پورشن ہمارا ہے، تم بول سکتی ہو، کسی کو آواز نہیں جائے گی۔ وہ بے دہانی میں میرا کہنے کے بجائے ہمارا کہہ گیا تو زارا نے اس کی پشت کو دیکھا اور ایک دم شاید اس شخص کو زیر کر لینا اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ ہاں اسے کوشش کرنی تھی لیکن اتنی بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ اس کے پاس سے جھکتی اپنا دوسرا جھمکا اٹھانے لگی جو ابھی تک نہیں پہنا تھا اور وہ اس کی خوشبو اب کی بار اعظم اظہر کی گہری سانسوں بھرتے خود میں اتاری گئی تھی۔ اعظم نے اس کی کلائی تھامتے اسے قریب کیا اور اس کی گردن پر جھک کر اپنا ناک سہلاتے گہری سانس بھری اور یہ سب لمحے میں ہوا تھا۔ مجھ سے دور ہو زارا۔ اعظم اس کے نام کے آگے اپنا نام لگا گیا تھا۔ زارا کے لبوں پر کل سے پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی۔ زارا اکبر۔ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ وہ معصوم بنتی تصحیح کرنے لگی۔ زارا اعظم اظہر اور تصحیح ان کی جاتی ہے جو غلطی پر ہوں۔ تمہیں تو ابھی میں نے کل ہی نکاح میں لیا تھا۔ وہ اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتا پھر سے چھڑکتا بولا، نہیں میں نہیں لگاتی یہ، تمہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو ویسے ہی بہت خوشبو آ رہی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ یہ اس دن پہلی بار ہوا تھا کہ وہ مسکرایا تھا۔ کیا وہ اس کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا تھا؟ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے یکدم سنجیدگی سے کہا اور قدم پیچھے کی طرف اٹھائے۔ کیا؟ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی اور سوچ میں پڑ گئی۔ واپس آؤ اپنی جگہ پر اور وضاحت دو مجھے۔ یہی جو ہو رہا ہے، ہم دونوں اب جان گئے ہیں کہ اپنی جگہ پر آ کر بات کرو۔ وہ سر سے لہجے میں بولا تو وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر کھڑی ہوگی۔ ہم دونوں اب جان گئے ہیں کہ یہ رشتہ جلد ختم ہو جائے گا، یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ زارا اعظم اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زور مت ڈالو انہیں، نہیں تو یہ کم پڑ جائے گا۔ کل کا کہا آپ کا ایک ایک لفظ حفظ ہے مجھے، میرے دل پر نقش ہے، میں بھول نہیں پاؤں گی۔ آپ نے، وہ نم لہجے میں بولی، پھر چھت کی طرف چہرہ کیا جیسے آنسو حلقوں میں اتارنا چاہا ہو۔ کپڑے چینج کرو جلدی سے، دیر ہو رہی ہے۔
کیا کیا وہ شخص پاگل تھا کہ کچھ بھی کہہ دیتا؟ کپڑے کوئی اور پہنو کیوں؟ زارا نے حیرت سے پوچھا اور ایک دم حیرت زدہ مجھے یہ اچھے نہیں لگے، وہ کندھے اچکاتا بولا، اور آپ کو تو میں اچھی نہیں لگتی، وہ دھیمے سے بولی، لیکن اس کی آواز اعظم اظہر تک بخوبی چلی گئی تھی۔ تم نے خود ہی سے سوچ لیا کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی، تمہاری خوشبو کے لیے تو اعظم اظہر کا دل کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب اس پر پھر سے جھکتے، اس کی گردن پر لب مس کرتے وہ پیچھے ہوا اور فون میں مصروف ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زارا کو لگا کہ وہ پاگل ہو جائے گی، تیزی سے ڈریسنگ روم میں بند ہوگی اور اپنی سانسوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر لائٹ پرپل ڈریس نکالا جس رنگ کی اعظم نے شلوار کرتا پہنا تھا اور چین نکل آئی۔ اعظم اظہر نے سر اٹھاتے اسے دیکھا اور کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں واضح ستائش ابھری تھی، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ زارا کا دل تڑپا تھا، کیا تھا وہ شخص دو بول تعریف کے بول دیتا۔ وہ تیزی سے آگے آتی، بال باندھتی، ایئرنگز چینج کرتی باہر نکلی جہاں وہ گیا تھا۔ پھر نیچے وہ اکٹھے گئے تھے جہاں فرشتے، اذلان اور اعظم کے والدین پہلے سے موجود تھے۔ سب خوش اسلوبی سے ملے تھے اس سے، اور زارا کے گھر والوں نے اس کی بھابھی کی طبیعت خراب ہونے پر آنے سے معذرت کی تھی۔ زارا نے فوراً انہیں فون کیا اعظم کے نمبر سے، جہاں اسے پتہ چلا تھا کہ بڑی بھابھی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، تو وہ خوش ہوگی اور سب کو بتاتی واپس ناشتہ کرنے لگی۔ جب اس کی نگاہ سامنے پڑی تو جہاں اذلان نے فرشتے کی پلیٹ میں ناشتہ نکالا تھا اور زبردستی اسے کرنے کو کہا تھا، اس نے اپنی خالی پلیٹ کو دیکھا۔ اعظم اظہر نے باریک بینی سے اس کی حرکت کا جائزہ لیا تھا، کیونکہ سامنے کا منظر اس نے بھی تو دیکھا تھا۔ اس کے دل نے واضح اعلان کیا تھا کہ اعظم اظہر بس کر دو، تمہارے نصیب میں نہیں ہے، بلکہ جو ہے تم اس کے ساتھ ناانصافی کرتے گناہ کے زمرے میں قید ہو رہے ہو۔ اس نے جوس ڈالا اور زارا کے آگے گلاس رکھا، اس کی پلیٹ میں ناشتہ نکالا۔ زارا ایک دم حیران ہوگی، ان کی ماں نے اپنے بیٹوں کو خوش دیکھ کر خوش تھی اور مطمئن تھی، تو اظہر صاحب بھی تھے، کیونکہ ان کے بیٹے بیتے دنوں میں ان کی بیوی انہیں اچھے سے باور کروا گئی تھی کہ وہ سالوں سے انہیں ناانصافی کرتے آئے ہیں اذلان کے ساتھ۔ زارا نے سر اٹھاتے اسے حیرت سے دیکھا، وہ کیا اب دکھاوا کر رہا تھا؟ اس کا دل ڈوبا۔ زارا نے ناشتہ شروع کیا، لیکن اس کے گلاس سے ہی اعظم اظہر جوس پی رہا تھا اور اس کی لپسٹک کے اسٹین پر کی پرواہ کیے بغیر اس کا دل دھڑکا تھا۔ نہیں، وہ دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص کیا تھا، کیا چاہتا تھا، وہ جان نہیں پا رہی تھی۔ ناشتے کے دوران اس نے زارا کو سب سرو کیا تھا جیسا اذلان نے کیا تھا، لیکن ان سب میں اس کا دھیان زارا نے اذلان اور فرشتے کی طرف نہیں دیکھا ایک بار بھی۔ ناشتے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئے، انہیں ریسیپشن کی تیاری کرنی تھی اور وہ کمرے میں چلے گئے۔ تمہارا ڈریس الماری میں ہینگ ہے، لے لو اور چیزیں سمیٹ لو، تھوڑی دیر میں پارلر چھوڑ دوں گا تمہیں، اعظم نے کہا۔ تو زارا نے اپنی چیزیں سمیٹیں اور وہ اعظم باہر انتظامات دیکھنے چلا گیا، کیونکہ ولیمہ ان کے لان میں ہی ہونا تھا جس کی تیاری کل رات سے ہی ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ماں اور بھائیوں سے بات کر کے انہیں مطمئن کر کے بیٹھی ہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا اور فرشتے اذلان تھی اس کے سامنے، اس کے شوہر کی پہلی محبت۔ وہ ایک دم سے اسے دیکھ کر حیران ہوگی، دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ تم بہت اچھی لگ رہی تھی کل زارا۔ اوف، اعظم بھائی نے تو کافی سراہا ہوگا آپ کو۔ اوہ سوری، میں زیادہ، اس کا اشارہ آپ سے تم تک آنے میں تھا۔ کوئی بات نہیں فرشتے، میں بھی تو اب سے تمہیں تم ہی کہوں گی، اور تعریف کا شکریہ، یہ تم بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا تو سانس رک رہا تھا۔ اذلان نے مجھ سے سارے بدلے لے لیے ہیں مجھے وہ ڈریسز پہنا کر۔ زارا مسکرا دی۔ اذلان اظہر سچ میں بہت محبت کرتا تھا اس سے، جو اس کے نکھرے نکھرے وجود سے معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا دل بے چین سا ہوا تھا۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، لیکن اس نے اپنی خوشبو کہاں نصیب کی تھی؟ اس نے زارا کو، تم نے مہندی کیوں تھوڑی سی لگائی ہے؟ اعظم بھائی کو تو بہت پسند تھی مہندی، فرشتے بولی۔ تو زارا نے جھٹکے سے سر اٹھایا، یعنی اسے مہندی پسند تھی لیکن زارا کے ہاتھوں پر نہیں؟ فرشتے کو بھی احساس ہوا، زارا تم بہت اچھی ہو، بہت پیاری، کچھ بھی غلط مت سوچنا، اعظم بھائی تم سے بہت محبت کریں گے جلد، مجھے یقین ہے، اور پتہ ہے تم محبت کیے جانے کے قابل ہو، ایک دن دیکھنا وہ تمہارے لیے پاگل ہوں گے۔ اسے اذلان نے بتایا تھا کہ زارا بچپن سے انہیں جانتی ہے اور ایک اسکول میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کی کہانی سب، کیونکہ اعظم اظہر نے اذلان سے معافی مانگتے سب حل کر لیا تھا آپس میں۔ بس مجھے مشکل لگتا ہے، زارا نم لہجے میں بولی۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن خود کو جھکانا نہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایک بار وہ تمہارے چاہنے لگے تو یہ بھی دھیان رکھیں گے کہ تم نے بالوں
میں کس کلر کا کلپ لگایا تھا۔ یقین کرو انہیں اپنی عادت ڈالو، کیونکہ عادت اور پسندیدگی محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ زارا نے تیزی میں سر ہلایا تھا۔ تم بہت اچھی ہو فرشتے، اسی لیے تمہیں اذلان بھائی ملے اور تمہیں اعظم بھائی، وہ کہتی دونوں مسکرا دی۔ اچھا چلو آج کا اپنا ڈریس دکھاؤ، میرا تو بہت بھاری ہے۔ میرا تو سوچ کر ہی سانس رکنے لگتا ہے، فرشتے بولی تو زارا مسکرائی اور اپنا ڈریس دکھانے لگی۔ بہت خوبصورت، اس کے ساتھ پونی ٹیل کرنا، تم بالکل باربی لگو گی۔ فرشتے بالکل اسے بہن سمجھنے لگی تھی، کیونکہ اس کی کوئی بہن نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، زارا اس کی اتنی محبت دیکھ کر نخال ہوئی تھی اور اس کی بھی کہاں کوئی بہن رہی تھی۔ اعظم اندر داخل ہوا تو دونوں خاموش ہوئیں۔ کیسی ہو فرشتے؟ اعظم نے گھڑی اتارتے کہا۔ بہت اچھی، وہ مسکرائی تو اعظم بھی مسکرا دیا۔ زارا کی نگاہیں صرف اعظم پر تھی، جس کا دھیان بھی زارا پر تھا۔ اس نے فرشتے کو کم ہی تو دیکھا تھا، کیا باتیں ہو رہی تھی۔ آپ کی بیوی کا ڈریس دیکھ رہی تھی، وہ تو کیسی لگی میری پسند؟ بہت خوبصورت، یہ تعریف میں نے آپ کی بیوی کی ہے۔ ویسے بہت شکریہ، اعظم مسکرا دیا گہری سانس بھرتے۔ اب میں چلتی ہوں، وہ کہتی باہر نکل گئی تو اعظم دروازہ بند کرتا بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ اعظم زارا نے بیڈ کی دوسری طرف بیٹھتے اسے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ ایک دم سے نیم دراز لیٹا۔ کیا آپ کو مہندی بہت پسند تھی؟ اس کے اچانک سوال پر وہ ٹھٹکا اور سر اٹھایا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ فرشتے نے۔ وہ ایک دم سے صاف گہرائی سے بولی، ہاں اس نے بتایا کہ آپ کو بہت پسند تھی، تو میں نے کم کیوں لگوائی؟ تم نے کیا جواب دیا؟ کچھ بھی نہیں، خاموشی، کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ شیان گھر آتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ شہزیب عثمانی کو جب معلوم ہوا تو فوراً اس کے کمرے میں گئے۔ جہانگیر عثمانی بھی پیچھے گئے۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ چچا ہے وہ تمہارے، تم سے عمر میں رتبے میں بہت بڑے ہیں، میری تربیت کی تو لاج رکھ لیتے۔ شیان بیٹا، میں شرمندہ ہوں بابا جان، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگ لوں گا ان سے، لیکن اس وقت میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا تو شہزیب عثمانی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر وہ شرمندہ تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنی غلطی سدھارنے کے لیے کچھ بھی کرتا، اس لیے وہ مطمئن ہوتے باہر نکل گئے، لیکن جہانگیر عثمانی نہیں گئے۔ وہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے، جو فریش ہونے گیا تھا۔ دادا جان، وہ ایک دم سے دیکھ کر دادا جان کو پکارا، آپ مجھے آواز دے دیتے۔ وہ شرمندہ ہوا، کیونکہ وہ کافی وقت شاور کے نیچے دل میں لگی آگ کم کرتا رہا تھا۔ کیا ہوا میرے شیر؟ وہ بولے تو وہ مسکرا دیا۔ ان سے بہتر کون جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ بس شرمندہ ہوں، اس سے نفرت ہو رہی ہے۔ میں نے کیا کر دیا؟ ان سب میں تمہارا قصور نہیں رہا۔ وہ ساری باتیں اسے سننے لگے، خاموشی کے بعد، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ خود ہی انہیں سب بتا دے گا۔ میں نے خود ساختہ نفرت میں کتنے سال گزار دیے، میں نے کبھی ڈھونڈنا ہی نہیں چاہا دادا جان کہ میرے نام سے منسوب وہ لڑکی کہاں اور کس حال میں ہے۔ کیا مرد اتنے غیر ذمہ دار بھی ہوا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی تربیت کی عکاسی کرتے ہیں، تو دیکھیں میں نے بھی وہی کیا جو مجھے سکھایا گیا۔ مجھے لگتا ہے ہم عورتوں کی تربیت پر بہت زور دیتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ تربیت کی ضرورت ایک مرد کو ہے، جسے سکھایا جائے کہ معاشرے میں جینا کیسے ہے، جسے سکھایا جائے کہ اپنی محرم عورتوں کو تحفظ کیسے فراہم کرنا ہے۔ اور اس کا لہجہ نرم ہوا تو وہ خاموش ہو گیا۔ وہ مجھے معاف نہیں کر دیں گی میری جان، اب وہ آپ کے نکاح میں ہے، عورتوں میں بہت ہمت ہوتی ہے، آپ شوہر ہیں اس کے، کاش مردوں میں بھی ایسے حوصلے ہوتے، ہم بھی یوں ہی عورتوں کو معاف کر دیتے ان کی غلطیوں کے بعد، انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتے اور نرمی برتتے۔ میرا شیر سب ٹھیک کر لے گا، مجھے اس پر مکمل بھروسہ ہے۔ مجھے ٹھیک کرنا پڑے گا، آپ جانتے ہیں نا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنے دادا جان سے اپنے دل کی ہر ایک بات کر رہا تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اور معاملہ مخالف سمت بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ بولے تو وہ مسکرا دیا۔ کونین خاور کی محبت پر یقین نہ کرنا گناہ کے مترادف تھا۔ اب سو جو صبح مجھے اپنا شیر واپس چاہیے، اور خاور سے تم معافی مانگو گے، اور اسے واپس لانے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ اور تمہاری ماں کے بارے میں تمہارا خیال ہے؟ وہ ماں ہے میری، ہزار نفرت یا ناپسندیدگی کا دعویٰ کر لوں، رہیں گی تو وہ ماں ہی، لیکن ناراضگی رہے گی اور شکوہ سالوں تک، لیکن شاید جب تک میں باپ بن جاؤں تو ہو سکتا ہے معاف کرنا آسان ہو جائے میرے لیے۔ اس کی ماں بھی اس کی اتنی ہی گناہ گار رہی تھی اپنی بہن کا ساتھ دے کر، تو مطلب اسے تمہارے بچوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ شرارت سے بولے، پہلے بیوی کو تو منا لوں اپنی۔ وہ منہ لٹائے بولے تو اس کا چہرہ تھامے دعا دیتے باہر نکل گئے۔ اس نے کونین کا نمبر ملایا جو نہیں اٹھایا گیا تھا۔ اسے ہر حال سے اس لڑکی کو منانا تھا، اور اس نے وہ رات
آنکھوں میں گزاری تھی، جبکہ دوسری طرف بھی کونین کا بھی یہی حال تھا۔ ہزارہا ناراضگی، بے حد غصہ، لیکن کیا اسے شیعان عثمانی پر بھری محفل میں ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا یا نہیں؟ بالکل نہیں، اس نے ہلاک سے گری حرکت کی تھی۔